ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، یعنی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک نظر اس کی طرف اٹھائی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور نبی علیہ السلام نے اس عورت کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اس عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میں اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے جو اس کو تم حق مہر کے طور پر دے سکو؟ تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر میں دیکھو، اگر تمہیں کوئی چیز ملتی ہے تو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ، تو پھر میں تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دوں گا۔ وہ صحابی گئے اور اپنے گھر میں دیکھا تو اسے کوئی چیز نہ ملی، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے لیکن مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس صرف میرا تہ بند ہے جو میں نے باندھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ تم اسے دے دو گے تو تم خود کیا پہنو گے؟ وہ صحابی مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے بلایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے فلاں فلاں صورتیں جو ہیں وہ زبانی یاد ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دیتا ہوں اور تم حق مہر کے طور پر اسے قرآن کی وہ صورتیں تلاوت کر کے سنا دینا جو تمہیں زبانی یاد ہیں۔ قربان جائیں، نوازنا بھی انہیں آتا ہے، عطا کرنا بھی، بے سر و سامان کو بادشاہ کرنا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ کہ وہ دے نہیں سکتے، ان کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے، وہ تو کہتے رہے غلام اور بھی کچھ مانگ۔